نے بار بار یہ بات دہرانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن جب پہلے نازل ہوا تو ایک کلام ہے، کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا تو لوگوں نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنی ہے. ان کے سامنے کوئی کاغذات نہیں تھے، کوئی پیپرز نہیں تھے، کوئی بک نہیں تھی پڑھنے کو، وہ صرف انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، اور یہ الفاظ 23 سال نازل ہوتے رہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فاتحہ ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہیں. بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، سورہ بقرہ کو نازل ہوتے ہوئے 10 سال لگے ہیں. اب سوچنے کی کوشش کریں، اگر سورہ بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، جس کا مطلب ہے پورا مدنی دور، مدینہ کی سب سے پہلی آیات بقرہ سے ہیں، اور مدینہ کی کچھ سب سے آخری آیات وہ بھی بقرہ سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شروع اور آخر کا مدنی کا دور وہ تمام بقرہ میں کور ہے. اب اسی 10 سال میں باقی مدنی قرآن بھی نازل ہوا ہے. مدنی قرآن کا مطلب 1/3، 1/3 قرآن کا اسی دور میں نازل ہوا ہے، یعنی بہت ساری صورتیں اسی وقت آ رہی ہیں، اور بقرہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی، لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کتابی شکل میں نہیں ہو رہی. پورا کا پورا معاملہ وہی کا ہے. رسول پاک کو دل میں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں جائے گی. یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے، یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے، یہ ان کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اب 23 سال ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس یہ کتاب اس سیرت کے دور کے بعد جب پہلی دفعہ پرنٹ میں آئی، پہلی دفعہ لکھی گئی، پھر اس کے بعد چھپی، اب ہمارے پاس اس کی لاکھوں ملینز آف کاپیز آف دس بک. اب ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ اب یہ ممکن ہے کہ آپ قرآن کو آپ اس کے ایک لفظ کو آپ گن سکیں، اس کی گنتی کر سکیں، اس میں لام کتنی دفعہ ہے، الف کتنی دفعہ ہے، میم کتنی دفعہ ہے. یہ گنتی پہلے ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کیونکہ یاد کیا ہوا تھا زبان سے، کاغذ پہ تو تھا نہیں. تو اب اس گنتی کے بعد کچھ عجیب چیزیں قرآن کے بارے میں سامنے آئیں. میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ولید بن مغیرہ کی مثال انشاءاللہ. قرآن میں دنیا کا لفظ الدنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، کچھ مکی کچھ مدنی، 115 مرتبہ، 115 ٹائمز. آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا 115 دفعہ اور آخرت 115، 115 ٹائمز دنیا، 150 ٹائمز آخرت. اب آپ اندازہ کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس بات کے دوران مجھے یاد ہے میں نے دنیا کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، آخرت کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، یہ مجھے یاد رہ سکتا ہے. اب فرض کریں میں آپ کو سکھا رہا ہوں 600 صفحے کی کتاب، 23 سال سے سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک لفظ میں نے خود نہ لکھا نہ پڑھا، لیکن پورے درس کے آخر میں دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ ایک ہی نمبر، 115 مرتبہ دونوں. Is that possible? It doesn't make any sense. پھر دوسری بات، الملائکہ. ملائکہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ فرشتے. ملائکہ I don't know how to say it in Urdu. 88 Very good. 88. My mother will be proud. 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے ملائکہ. Guess what? شیاطین کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ 88 مرتبہ. پھر موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے، 145 times موت کا ذکر ہے. Guess what? الحیات، زندگی، 145 مرتبہ ہے. سبحان اللہ. الکفر، کفر کا ترجمہ بھی کفر اردو میں 17 مرتبہ کفر کا ذکر ہے. الایمان، 17 مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے نام سے. ابلیس کو 11 مرتبہ پکارا گیا ہے نام سے، اور 11 ہی مرتبہ قرآن میں شیطان سے پناہ لینے کا ذکر ہے. الاستعاذہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، 11 مرتبہ. اور پھر سب سے عجیب، مہینے کا لفظ قرآن میں ہے شہر. مہینے کا لفظ ہے شہر، 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. عجیب. صلوات کیا ہے؟ صلات کی جمع. صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. صلوات جمع کا لفظ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، قالو قالو قالو.
قالو انہوں نے کہا. اور کئی دفعہ آپ نے قرآن میں نوٹس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یہ کہہ دو, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, رائٹ, قل انی رسول اللہ الیکم. تو قل کہتے ہیں کہہ دو, اور قالو کی کیا مطلب, انہوں نے کہا, اور یہ ایک طرح سے کانورسیشن ہی ہوئی, یعنی انہوں نے یہ کہا تم یہ کہہ دو, پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو, پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو. قرآن میں قل 332 مرتبہ ہے, 332 times قل. قرآن میں قالو 332 مرتبہ ہے, 332 times. سبحان اللہ. عربی میں کہتے ہیں ما اعجبا ھذا الکلام, یہ کیسا کلام, یہ کیسی تقریر, یہ کیسی کتاب ہے جو بولی گئی ہے اور اس میں ایسی گنتی ہے. اور یہ بس یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں, یہ کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں, اصل مثالیں بعد میں ہیں. جو بڑی بڑی مثالیں ہیں نا قرآن کی پرفیکشن کی, قرآن کی خوبصورتی ہے, وہ بعد میں. ابھی بس چھوٹی سی کچھ آبزرویشنز ہیں قرآن کے بارے میں جو آپ نوٹس کریں. تو اگر آپ ایک بات اپنے سامنے رکھیں کہ یہ قرآن لکھا نہیں گیا, بولا گیا ہے, تو پھر انسان اور ہی حیران ہو جاتا ہے. بلکہ لکھی ہوئی کتاب میں بھی کون اس بات کا دھیان رکھتا ہے, یہ تو بولا گیا ہے, لکھی ہوئی میں بھی کون دھیان رکھتا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.